بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں ہم نے 3 تجزیہ کاروں کو زحمت دی ہے تاکہ ذرا ان سے ایک آف کورس ان کا اوپینین ہے جو کہ ایک نیوٹرل اوپینین ہوگا، ظاہر ہے جو کہ کسی سیاسی جماعت کا اوپینین نہیں ہوگا، وہ جان سکیں، ایشوز کو سمجھ بھی سکیں اور ذرا بات بھی کر سکیں۔ اس پر ہم کریں گے سیاست میں یہ بات، لیکن آغاز میں ذرا ہم کوشش کریں گے تھوڑا آسان انداز میں، ذرا سہل انداز میں۔ ایک ایسا ایشو جو کہ مجھے لگتا ہے اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ اہم ایشو ہے، ایک ایسا ایشو جو کہ مجھے لگتا ہے آج کی دنیا میں دنیا کا سب سے زیادہ اہم ایشو ہے، اس لیے کہ اس کی بہت سارے اس کے اثرات ہوں گے ہمارے ملک پر، اس ملک پر، خطے پر اور دنیا پر، وہ افغانستان۔ ذرا اس سے آغاز کرتے ہیں اور ذرا اس ایشو کو تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آسان الفاظ میں، اور پھر اس کا اثر کیا ہوگا پاکستان میں، اس پر بھی ہم ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے، اس کے بعد طالبان قابض ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور اخبار کھولتے ہیں یا انٹرنیٹ پر آپ فارغ وقت میں کوئی بھی نیوز ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ طالبان نے اتنا مزید قبضہ کر لیا ہے۔ اب سب کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں کہ اور پھر ایک ویڈیو جو کہ میں تو پوری نہیں دیکھ سکا، لیکن اگر آپ نے دیکھی ہو کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے کچھ افغانستان کے فوجیوں کو مارا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ میری اس رائے کو سے تجزیہ کار ایگری نہ کریں، لیکن آنے والے دنوں میں شاید اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھیں گے۔ تو افغانستان کے اندر کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں پاکستان میں کیا ہوگا، امریکہ پاکستان سے کیا چاہے گا، ہم امریکہ کو کیا دے پائیں گے، افغان مہاجرین آئیں گے تو ہم روک پائیں گے یا نہیں روک پائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں روک پائیں گے تو کیا ہوگا، ذرا سب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا آغاز میں آپ سنیے کچھ بیانات، پھر ذرا پینلسٹ سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے وفاقی وزیر داخلہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا طالبان ہے، یہ وہ والا طالبان نہیں۔ آپ سب کو یاد ہے اگر کہ 1996 میں طالبان کی حکومت آئی، دنیا میں صرف 3 ممالک تھے جنہوں نے اس کو قبول کیا، اور وہ سارے آپ کو یاد ہو، بامیان کے مجسمے توڑنا، یہ وہ سارا کچھ۔ دیگر بیانات سے پہلے اسی سے آغاز کرتے ہیں، پھر ہم مزید بات چیت آگے بڑھائیں گے۔ اسٹوڈیو میں 3 بڑے ریلیونٹ مہمان موجود ہیں، جناب ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب جو کہ آف کورس انٹرنیشنل ایشوز پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت نوازے، بہت شکریہ۔ جناب مشرف زیدی صاحب، اگین ان کا بہت گہرا بڑا زبردست تجزیہ ہوتا ہے اس حوالے سے، اور بہت زیادہ نظر ہے ان تمام تر موضوعات پہ، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب فہد حسین صاحب کا کہ وہ تشریف لائیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آف کورس آپ ان کا ٹی وی پروگرام بھی دیکھتے ہیں، ان کے ہم آرٹیکلز بھی پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور ان کی بھی بڑی نظر ہے۔ تو سر تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے ذرا یہیں سے شروع کرتے ہیں، فہد بھائی آپ سے، کیا یہ ایک مختلف طالبان ہے؟ ہم یعنی یہ والا طالبان نہیں جو 96 میں آ رہا تھا تو پھر کبھی گردن اڑا رہا تھا، کبھی فٹ بال اسٹیڈیم میں لوگوں کو مار رہا تھا، کبھی گلے کاٹ رہا تھا، کبھی بامیان کے مجسمے توڑا تھا، سیلون بند کرو، یہ کرو، یہ والا طالبان نہیں ہے؟ دیکھیے میرے خیال ہے وسیم، وہ والے طالبان تو نہیں ہیں، مختلف تو ہیں۔ کیسے؟ لیکن ایشو یہ کہ کیسے مختلف، اصل ایشو ہے یہ۔ لیکن اب 20 سال گزر گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 20 سال جنگ لڑی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ جنگ جیتی ہے، اور ان 20 سالوں میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، اپنی غلطیوں سے بھی سیکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 4-5 بڑے امپورٹنٹ ممالک سے مذاکرات بھی کرتے رہے، نیگوشیٹ بھی کرتے رہے، ان میں وہ فینیس بھی آ گئی ہے، امریکہ سے مذاکرات کرتے رہے، ان کی جو پہلے ڈیپینڈنسی تھی 2-3 ملکوں میں وہ کم ہو گئی ہے۔ تو مختلف تو یہ ہیں ہر حوالے سے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں یا اقتدار میں آتے ہیں تو پھر ان کا جو طور طریقہ ہے وہ کیسے مختلف ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آپ کے خیال میں ہوگا مختلف، یعنی کیسے مختلف ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے مختلف تو ہوگا، کیونکہ یہ ایک اور ایکسپیرینسز لے کے آ رہے ہیں، ایک اور ان کا ایک نظریہ ہے، آگے دیکھ رہے ہیں، زیادہ میرا خیال ہے ان کو سمجھ گئے ہیں کہ دنیا میں کام کیسے ہوتا ہے اور گورننس کیسے ہوتی ہے۔ میں اسپیسیفک پوچھوں، تشدد کا عنصر کم آئے گا نظر آپ کے خیال میں؟ یہ لیکن ہاں اب یہ سوال جڑتا ہے جو میں کہنے والا تھا کہ یہ جو ہیں یہ ہوسٹیج ہیں اپنی نظریات کے بھی، تو یعنی ان میں تبدیلی تو آئے گی، لیکن کیا اتنی تبدیلی آئے گی کہ ان کا جو ایک بنیادی آؤٹ لک تھی وہ تبدیل ہو جائے گی؟ مملکت کے حوالے سے وہ سارا کچھ یہ ہے سب۔ دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ پریشر کیا آ رہا ہے، ہیومن رائٹس کے اوپر، ویمنز رائٹس کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، یہی پریشر ہے دنیا کا۔ میرے خیال میں اور کچھ نہ ہو تو کم از کم وہ اپنے آپ کو ماڈریٹ ضرور کریں گے کچھ حد۔ آپ یہ آپٹیمزم شیئر کرتے ہیں فہد بھائی سے، فہد حسین سے؟ میرا نہیں خیال کہ فہد نے اتنی زیادہ آپٹیمزم کا اظہار کیا ہے، تھوڑی سی تو کر دی، لیکن مطلب ماڈریٹ، لفظ ماڈریٹ تو آیا کم از کم۔ دیکھیں جو زیادہ انلائٹنڈ ماڈریشن لیکن وہ جتنی انلائٹنڈ ماڈریشن وہ تھی اتنے ہی ماڈریٹ طالبان ہوں گے۔ میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا جو ہے، بڑی اچھی مماثلت آپ نے جو ہے وہ کروائی ہے جنرل مشرف کی جو ہے انلائٹنڈ ماڈریشن۔ آپ کے خیال ہے کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا رویوں میں؟ اس کی وجہ میرا خیال ہے سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کیا کس چیز کی مانگ ہے، طالبان کیا چاہتے تھے، اور طالبان جب ہٹائے گئے
تو وہ طاقت میں تھے, پورا افغانستان وہ چلا رہے تھے. صحیح, بالکل. یہ جو جنگ تھی یہ اقتدار کی جنگ تھی, اس کو اب عجیب رنگوں سے وہ کہتے ہیں کہ اسلام اور شریعت کا نفاذ اور سارا. نہیں, سب سے پہلے تو وہ سرزمین کی بات کرتے ہیں, یہ سمجھنا کہ یہ غیر ملکی قابض ہو گیا تھا, اس کو نکالیں گے. بالکل, خاص طور پہ جو میرے معصوم بہن بھائی پاکستان میں جو ان کی باتیں سن کے اور ان کے لباس دیکھ کے وہ کہتے ہیں یہ بھی یار, یہ بھی تو چیز ہوتی ہے نا, بجائے اس کے کہ یہ سارے کرپٹ اور بدماش جو لوگ پاکستان میں جو پینٹ شرٹ پہن کے انگلش بولتے ہیں اور اسلام سے جو ہے خارج ہیں یا دور ہیں, یا ان کا وہ رویہ نہیں ہے, وہ سمپلسٹی. یہ ایگزامپل بھی تو ہے نا, یہ ایگزامپل ہے, وہ واضح کرنا بڑا ضروری ہے. ہماری سرزمین میں غیر ملکی قابض ہوا تو اس کو نکالنا ہے, اور ان کی سرزمین کا نام ہے, اس کا نام افغانستان ہے. اچھا, وہ اس سرزمین کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں؟ جس طرح اشرف غنی سوچتے ہیں اور عبداللہ سوچتے ہیں, تقریباً مکمل طور پہ اسی اتفاق کے ساتھ اسی طرح سے وہ افغانستان کے بارے میں لیکن ان کی سوچ کا ایک حصہ اور بھی ہے نا, کہ وہ مثلا ایک ملک جیسا نا پاکستان ہے جس پہ کوئی غیر ملکی قابض نہیں ہوئے, لیکن انہی طالبان کا ایک فریکشن یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ ملک چونکہ اس کے لیڈر امریکہ کے ہاتھوں بک گئے اس لیے اس کو مارو, اس کے ادارے بک گئے اس لیے اس کو مارو, اس کا میڈیا بک گیا اس لیے اس کو مارو. تو پھر وہ ان کی سوچ کا تو دوسرا حصہ ہے کہ مملکت اسلامی کو پھیلانا ہے, اس کا نفاذ کرنا ہے, وہ بھی تو ہے ان کی آئیڈیالوجی کا. دیکھیں آج مطلب ہم ایئر وائی پہ بیٹھے ہیں, دیگر اور ہمارے چینلز ہیں, کچھ چینلز جو ہے وہ نیوز چینل الگ ہے, ان کا انٹرٹینمنٹ چینل الگ ہے. پچھلے 2 ہفتوں میں صرف آپ کاروائی دیکھ لیں جو پاکستانی سوشل میڈیا پہ یقیناً خود بخود ہو رہی ہے, کوئی اس کے پیچھے مجھے یقین ہے کوئی نہیں ہے. آپ طنز تو نہیں کر رہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بےہودگی ہے اور یہ جو لباس کا جو طریقہ ہے یہ, اور وہ کس چیز سے انسپائر ہو رہے ہیں, جو پاکستانی یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ طالبان بھی تو ہیں. لیکن یہ دور سے جو ہے نا بہت اچھا لگتا ہے, جب یہ افغانوں پر لاگو ہوتا ہے نا بڑا زبردست ہے یہ, جی افغانستان میں یہ والا اسلام لے کے آؤ. لیکن میرا جو انٹرٹینمنٹ شو ہے اس میں وہ متاثر نہ ہو, وہ متاثر نہ ہو. یہ جو مزیدار ایڈز ہیں, جو دلکش چیزیں بیچتے ہیں ہمیں, وہ متاثر نہ ہو. ہمارا جو طور طریقہ ہے, ہم ریسٹورانٹوں میں بیٹھتے ہیں, چائے پینے جاتے ہیں, لان کے کپڑوں کی سیل جب ہوتی ہے تو ہم جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو لگتا ہے ان سارے نظریات کی وجہ سے طالبان کے عمل میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا, تشدد نظر آئے گا. اور وہ اس کی جو آخری بات, اس کی جو سب سے بڑی عکاسی وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینوں میں جس طرح سے برس کے پڑا ہے ٹیررسٹ, دہشت گرد, طالبان سے منسلک جو لوگ ہیں اس ملک میں, جو ہمارے فوجیوں کو جان سے مار رہے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں, اس کی تعداد جو ہے وہ 50 کے قریب آ چکی ہے. یہ تشدد کی جنگ ہمارے اوپر جو ہے پھر سے شروع ہو چکی ہے. ویری بیڈ نیوز فار پاکستان. ناٹ نیسیسرلی. دیکھیے جو فہد نے بات کی اس کو میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتا ہوں. وہ جو طالبان تھے وہ بالکل آئسولیشن میں انہوں نے گرو کیا, یہی چیز فہد نے کی. ان کا انٹریکشن, پاکستان ان کا سپورٹر تھا, ان کو پش کر رہا تھا, سعودی عرب کر رہا تھا, یو اے کر رہا تھا, باقی ساری دنیا آئسولیشن میں تھے, مینٹل آئسولیشن میں تھے. یہ وہ طالبان ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ ان دی اینڈ 20 سال کے بعد ان کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے, بٹ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس زیادہ بلند ہوں گے کہ ہرایا ہے جی, سپر پاور کو ہرایا ہے. دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ناٹ لاسٹ اے سنگل بیٹل. یونائٹڈ اسٹیٹس جنگ کی وجہ سے وڈرا کر گیا 20 سال کے بعد. یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ناٹ لاسٹ اے سنگل بیٹل. یہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے. امریکہ دیکھیں بیٹل ہارنا اور جنگ ہارنا, دیکھیں 20 سال کے بعد امریکہ نے دیکھا کہ ان کی اسٹیٹ فاسٹنس ہے, کہ یہاں سے یہ بیٹھے ہیں, یہ کلیم کرتے ہیں اس دھرتی کو, ٹائم ہمارا گھڑی تمہاری والی بات ہے. ٹھیک, اس سارے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے پروٹریکٹڈ نیگوسیشن کی ہے دوحہ میں بیٹھ کے کم از کم 2 3 4 5 سال, جس کی پرمیشن ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس نے دی. ٹاک فائٹ کا پورا پروسیس چلتا رہا. انہوں نے رشیا کو انگیج کیا. ان کا ایک آفس جو ہے اسپوکس پرسن آفس ماسکو میں ہے, ان کی دوحہ میں پریزنس ہے. انڈینز نے ان کو انگیج کیا ہے. انڈین فارن سیکرٹری جو ہے وہ انٹرا افغان ڈائلاگ میں گزشتہ برس وہ آئے, شامل ہوئے, اور پھر ان کا ڈیلیگیشن ان سے مل رہا ہے مسلسل جو ہے. اب انڈینز ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ان سے ان ٹچ ہیں. سو یونائٹڈ اسٹیٹس, پاکستان, رشیا, ایران, ٹرکی, یہ ایک ڈپلومیسی کیری کر رہے ہیں. جب آپ ڈپلومیسی کیری کرتے ہیں پھر آپ کو لیوریج کرنا پڑتا ہے. اب ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے, انہوں نے وارن کیا ہے ٹرکی کو کہ آپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ورنہ کریں, لیکن ان کو ٹرکی سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اگر ٹرکی کو آج وارن کر رہے ہیں, دوسری طرف ٹرکی ان کا ایلائی بھی ہے, ٹرکی ان کو سپورٹ بھی کرتا رہا ہے, ایران ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے, رشیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے, سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے بہیو کریں گے. اب جو گندی چیز ہوئی ہے پچھلے 2-3 دن سے, کہ جو جون کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے, جو 22 کمانڈوز جنہوں نے سرنڈر کر دیا تھا ان کو انہوں نے مارا, وہ الزام ہے. ٹھیک ہے نا, یہ طالبان کہتے ہیں کہ ہاں یہ سرنڈر نہیں کر رہے تھے,
انہوں نے لڑا آخری دم تک، اپنی ہوائی مدد مانگی تھی، اس کی منتظر تھے اور ہم نے مار دیا. اچھا ایک تو یہ کہتے ہیں جی دو چیزیں کہ جی ہم نے مارا ہی نہیں ہے ہماری کیپٹیوٹی میں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جنرلی سرنڈر نہیں کیا، یہ ان کو ایئر سپورٹ نہیں ملی، ان کا ایمونیشن ختم ہو گیا، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. وہ پرابلمز ہمارے سامنے آئیں گے، یہ اگلی سینز مزید آ سکتے ہیں. یہ اس قسم کی آئسولیشن میں بہیو کر نہیں سکتے بیکاز یہ ایک پروسیس میں سے. تو افغانستان کے اندر بھی جو اینٹی طالبان کمیونٹیز ہیں ان کی شامت آنے والی ہے، یہ کہنا غلط ہوگا شاید، کیونکہ طالبان کا رویہ شاید مختلف. لیکن وہ بروٹیلٹی تو دیکھی جائے گی، ڈیفینیٹلی بروٹیلٹی تو دیکھی جائے گی. اور امریکہ کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اگر وہ مارتے ہیں اپنی مخالف کمیونٹیز کو مارے تو میرا خیال ہے امریکہ کی ڈیل ہی ان کے ساتھ ہوئی ہے، باقی سب انہوں نے تو وہ اس کو لا ہی نہیں سکے کابل کو اس کے اندر. ایک سیلفش اپروچ تو امریکہ کی طرف سے ہوئی بھی، کیونکہ اب کل سے ان کا فوجی نہیں مر رہا ہوگا، یعنی جب سے نکل جائیں گے تو اب پھر جو مسئلہ ہوگا پاکستان کو ہوگا، وہاں کی طالبان مخالف کمیونٹیز کو ہوگا. تو یہ ایک لیکن پہلے بھی ایسے ہوا تھا نا، جب یہ گئے تھے اٹھ کے چلے گئے تھے. ہاں تو تاریخ نے دہرایا اپنے آپ کو. یہ اور دوسری بات یہ انگریز بھی محفوظ رہے تھے، ہم نے ایک دوسرے کو مارا تھا. صحیح ہے. ان کا مارنے کے لیے ہم ہی رہ گئے آپس میں، دوسرے کو مارتے رہے. وہ میرا خیال ہے ان کا انٹرسٹ نہیں. دیکھیں امریکہ کا جو بنیادی انٹرسٹ ہے نا وہ یہ کہ اب افغانستان کی سرزمین کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہ ہو جس سے امریکہ کے ہوم لینڈ کو خطرہ، جو ایک اور القاعدہ کو جنم دے، جو ایک اور 9/11 ان کا بیسک وہ ہے. اور ان کو کیوں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ اگر یہ یقین نہ ہوتا تو نہ چھوڑ کے جاتے. نہیں میرا خیال ہے ان کو تھوڑا سا وہی ہے. دیکھیں نا ان کے پاس دو آپشنز تھے کہ جی ہم یہاں وہ بیٹھے رہیں اور اپنے فوجیوں کو مرواتے رہیں، یا ہم چلے جائیں اور کوشش کریں کسی طریقے سے کہ یہاں پہ اس طریقے سے دہشت گردی جو ہے وہ جنم نہ لے. اس لیے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا فٹ پرنٹ رکھنا چاہتے ہیں ادھر افغانستان کے ارد گرد. اس بیسس کی بات اب آج کل بڑا کنٹروورسی کھڑی ہوئی بھی ہے، بیسس نہ بھی ہوں لیکن ان کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایبلٹی چاہیے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ اس دہشت گردی کے خلاف کوئی ایکشن کر سکتے. سلیم صاحب کہتے ہیں بھائی افغانستان سے امریکی فوجی گئے، امریکہ تھوڑی گیا ہے. آپ اگری کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بات کہ ان کی ایجنٹس کی صورت میں اور حوالوں سے باقی پریزنس ہے، بہت حد تک کی بات ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے تو اپنی جان چھڑا دی ہے. ایشو اب ہے ہمارے ساتھ کیا. ہاں یہ بتائیں. میں اس راؤنڈ میں چاہتا ہوں یہ ڈسکس کریں پاکستان. دیکھیں بس تین چیزیں. پہلی چیز ریفیوجیز سب سے بڑا ایشو. دوسری چیز ٹیررزم اور ٹی ٹی پی. اور تیسری چیز جو میرے خیال میں شاید ان دونوں سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان کا جو پورا معاشرہ تھا وہ 8 سے چند سال پہلے بٹا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا 5 6 7 سال پہلے جب دہشت گردی عروج پہ تھی اور آدھے لوگ کہتے تھے نہیں بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں ان کو سمجھائیں، بھائی ہیں ہمارے. وہ ایک ڈویژن تھا ہمارے معاشرے میں. بالکل تھا. پھر اے پی ایس ہوا. صحیح ہے. اس کے بعد ایک دم کہ حد ہو گئی یار، مارو. سوال یہ کہ وہ اے پی ایس سے وہ ڈویژن جو ہمارا معاشرہ بٹا ہوا تھا وہ اس کے بعد وہ جو کنفیوژن تھا ختم ہو گیا تھا یا اس کے اوپر ایک ڈھکن آ گیا تھا. یہ کنفیوژن پھر نکلے گا، ابھی سے نکلنا شروع ہو گیا ہے. اور کس صورت میں نکلے گا کہ کیا کہیں گے لوگ سوسائٹی کے اندر؟ ابھی جو مشرف بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہاں نہیں ہے تو صحیح ہے، وہ جو ایک ایڈمریشن ہے وہ آلریڈی آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی. میں خود ایک ٹی وی پروگرام کا حصہ تھا، ابھی وہ سارے دوست یہاں موجود نہیں ہیں اس لیے ان کا نام نہیں لیتا، جہاں 2 دوستوں نے رائے دی آج سے 6-8 مہینے پہلے کہ بھائی نظام انصاف تو طالبان کا تھا نا آئیڈیل. دیکھیں نا وسیم بادامی صاحب، ان میں جہاں کسی کے پیسے بھی چوری ہوتے تھے تو فوراً ان کو انصاف ملتا تھا. تو یعنی یہ تو ہمارے ہم میں سے لوگوں کا اگر یہ خیال ہے تو پھر یہ نیریٹو پاکستان کی سوسائٹی میں تگڑا ہوگا. گورنمنٹ میں آئیں گے تو یہ نیریٹو اور تگڑا ہوگا اور اس سے جو ہماری جو سوشل کنفیوژن ہے وہ مزید بڑھے گی. وہ جو کسی طریقے سے اس کو اگر ٹانکے لگے تھے وہ ٹانکے اب ٹوٹیں گے اور پھر اس سے ہمارا کیا ہوگا پھر. دیکھیں ڈھکن اور ٹانکے یہ 2 الفاظ بہت میرے خیال ہے کہ اہم ہیں، بامانی ہیں. بہت زیادہ. کسی بھی عنصر پہ چاہے وہ مجھے اور آپ کو جیسا بھی لگے، اس معاشرے کا حصہ اگر کوئی ہو اور وہ چیخیں مار رہا ہو، وہ کہہ رہا ہو لیٹ سے وہ مذہبی شدت پسندی ہو، کیونکہ یہ بات ان کی ہو رہی ہے، اور ہم کہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں سننی، تم بیکورڈ ہو، تم دہشت گرد ہو، تم شدت پسند ہو، اور ہم اس پہ ڈھکن لگا دیتے ہیں. کچھ ایسے معاشرے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ڈھکن بالکل ٹائٹ بند ہو جاتا ہے اور وہ آواز دب جاتی ہے. اور میں نام لے دیتا ہوں، ایجپٹ میں، مصر میں جس نوعیت کی زیادتی جو ہے وہاں کی جو عسکری قوت ہے وہ کرنا جانتی ہے اور کھلے عام کرتی ہے، اس کا پوری دنیا اس کو انڈورس بھی کرتی ہے، اس کے ہیومن رائٹس پہ بھی کوئی نہیں پوچھتا اور وہ دبا دیتے ہیں. اچھا اس طرح کے کئی بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. اچھا لیکن آپ نوٹ کیجئے کہ اس ملک میں جب اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن پھر وہ آدھا کھلا ہوا ڈھکن رہ جاتا ہے، پھر اس میں جو ہے کوئی جادو کی جو ہے کوئی چھڑی جو ہے وہ یوں کرتا ہے اور اچانک وہ جو ہے بوتل سے جینی جو ہے وہ پھر سے نکل آتا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ کہ پاکستان ایک بہت ہی ڈائیورس ملک ہے. ہمیں لگتا ہے جیسے ہم 4 مرد بیٹھے ہیں, ہمیں عادت ہے کہ مطلب 4 ایک ہی قسم کے ریلیٹیولی, کراچی اور بیسکلی کراچی کے یا جیس طرح میں اور آپ ہیں, یا مطلب ادھر پنجاب سائڈ کے جو ہے کچھ لوگ, لیکن ایکچولی ملک اس سے کہیں کوٹ بھی جیسے پہنے ہوئے ایگزیکٹلی 2 کر کے جو ہے, لیکن ملک تو بہت رنگ برنگا ہے نا, اتنا ڈارک اور اتنا نہیں ہے معاشرہ. آدھی عورتیں ہیں. اب مزید جو ہے پچھلے 10-15 سال میں ہمارے یہاں خواتین کا, عورتوں کی جو آواز ہے وہ اور بلند ہوئی ہے, اور اس میں ہر طرح کے جو ہے اقدار جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ جو ڈائیورسٹی ہے, اس کا جو کنیکشن ہے ہماری سیاست کے ساتھ, ہماری سماجی اقدار کے ساتھ, وہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. چیزوں کو دبایا نہیں جا سکتا. اگر دبائیں گے تو بعد میں ٹیکے لگیں گے, یہ جو سٹیچز ہوں گے, اور جیسے ہی کوئی بھی ڈسٹربنس ہوگی تو یہ بکھر جائے گا. اچھا, اب میرے لیے جو سب سے میں سمجھتا ہوں ایک پریشان کن عنصر ہے, ایک تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹیررزم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, اور پاکستانی مجاہدین جو ہیں وہ, آج ایک کپتان کی شہادت کی خبر آئی ہے, اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کرم ایجنسی میں ایکچولی ہوا کیا تھا. شاید کچھ پروپیگنڈا بھی تھا دشمنوں کا, اور شاید بیچ میں ہم بھی جو ہے, ظاہری بات ہے ہر چیز کھل کے جو ہے, لیکن ہو تو رہا ہے نا, ہمارے بچے جو ہے مارے جا رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج اگر کوئی جوان جا کے شہید ہوتا ہے 19 سال کا, 20 سال کا, 22 سال کا, تو 2014 میں اس کی کیا عمر تھی؟ اسکول گوئنگ تھا وہ بچہ. یعنی کہ یہ جو اے پی ایس کے شہداء جو بچ گئے تھے, آپ اس کو کنسیو کریں نا, اور یہ ہمیں ڈٹ کے اس کے بارے میں بات کرنی پڑے گی وسیم, کہ یہ جو ہے نا, یہ پھر سے نہیں ہو سکتا کہ 2007 میں وہ ہمیں مارنا شروع کریں اور 2014 تک ہم یوں کر کے بیٹھے رہیں کہ نہیں یار یہ بھائی ہیں, اللہ نہ کرے اے پی ایس کا انتظار کریں, اللہ نہ کرے. وہ ہم نہیں کر سکتے. ایک یہ عنصر ہے, لیکن اور جو زیادہ اہم عنصر میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ کچھ ایسی آوازیں ہمارے معاشرے میں, ہماری سیاست میں ہیں اور رہی ہیں پچھلے 4-5 سال میں, جن کو ہم سمجھائے کہ ان کا والیوم بند کر دو, میوٹ بٹن دبا دو, ماسک پہنا دو اور میوٹ بٹن دبا دو, یہ غائب ہو جائے گا. ان سے بات ہمیں کرنی پڑے گی. اب اسٹریٹ سوال میرا یہ, آپ کو اس بات کا کتنا خطرہ ہے کہ چونکہ وہاں پر طالبانہ مضبوط, بلکہ پہلے ذرا اس میں بتا دینا, اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں ذرا کوئکلی, پھر ہم آپ کو یو ول بی سرپرائزڈ اگر آج سے 4 ہفتے یا 4 مہینے بعد طالبان کابل پہ قابض ہو جائیں, اور یو ول ناٹ بی سرپرائزڈ ابھی اس طرح سارے معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں, طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے نا, جو اگر آپ سہیل شاہین کے 2 انٹرویو دیکھیں, ایک ٹی آر ٹی کا اور ایک سلیم صافی صاحب کے ساتھ, اور جو انالیسس اس کے بارے میں اچھا انالیسس آ رہا ہے, طالبان کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے. اور ایک افواہ جس کو سہیل شاہین نے ڈینائی کیا ہے, کہا نہیں رومر ہے, یہ ایسے ہی ہے بات, لیکن ہمارے ہاں جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں ان نیمڈ, وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکنز نے ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے طالبان کے پیسفل ٹیک اوور کو. یہ جو بہت زیادہ گیرزن سرنڈر کر رہے ہیں, یہ بیک گراؤنڈ سے اس طرح سے چلے جانا, تو امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ طالبان لے لیں, ٹھیک ہے, اور یہ بلڈ شیڈ سے فال نہیں ہوگا کابل, کیونکہ انہوں نے کابل کی حکومت کو چھوڑ دیا ہے. اچھا, اب طالبان کیسے رول کریں گے, کوئلیشن یا اکیلے یا ڈومیننٹ پوزیشن میں کیسے رول کریں گے؟ وہ رول تو تبھی کریں گے جب ان کو کوئی فائنانس دے گا, بیکاز گزشتہ 20 برس میں افغانستان کے اندر ایک بار پھر ایک نسبتاً آزاد نوعیت کی 96 میں جب رول کیا تھا کون فائنانس دیتا تھا؟ خود ہی اپنے پیسے کھڑے کر لیتے تھے. تو صورتحال یہ تھی, اگر آپ احمد رشید صاحب کی زبردست کتاب پڑھیں, پہلی کتاب آئی تھی کہ صندوقچے کے اندر پیسے رکھے ہوتے تھے ڈالر, یہ انہوں نے اس کے اوپر ہی سوتا تھا ان کا جو منسٹر آف فائنانس ہے کہ رات کو کوئی آ کے پیسے نکال نہ لے, اور ان کے پاس تھا کچھ نہیں. سو وہ ایک آئسولیٹڈ تھا. یہ وہ طالبان ہیں جن کو امریکہ کا پیسہ بھی چاہیے, اور جب پیسہ چاہیے تو پھر وہ کچھ باتیں مانیں گے. ان کو ہندوستان کا پیسہ بھی چاہیے, امریکہ کا پیسہ بھی چاہیے, ان کو سب کی سپورٹ چاہیے. یہ بائی فورس نہیں لیں گے کابل لے لیں گے, لیکن کابل کسی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے طور پہ ملے گا. کچھ باربیرٹی ہو سکتا ہے, ہو جائے, لیکن آپ وہ جمہوری عمل کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. کل سلیم صافی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب سلیم صافی نے کنکلوڈ کیا ہے, کیونکہ وہ سلیم صافی کے سوال کے جواب میں سہیل شاہین نے یہ کہا کہ اسلامک ایمریٹ تو بہرحال ہوگی. اب ظاہر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں تو سارے اسٹیک ہولڈرز مل کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا ہوگا. ان کا یہ کہنا کہ ہمارا کارڈنل پرنسپل ہے کہ امارت ہوگی, اسلامی ایمریٹ ہے, یہ ایک پرابلم ہے. یہ جو ابھی لیٹسٹ پاکستان کے بھی کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, اس سے بھی یہی خبر نکلی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ہر چیز پہ آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ایک چیز پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا, وہ ہے اسلامک ایمریٹ. اور یہ ان کی بڑی بنیاد اساس کہ جمہوریت, جن ممالک میں جمہوریت ہے وہ ان کی ثوابدید ہے, ہماری ثوابدید ہے کہ اس پہ ہم نہیں کریں. کچھ پاکستانیوں کے امریکنز کے ساتھ جس کو بیک چینل ڈپلومیسی کہتے ہیں یا ڈائلاگ کہتے ہیں, ٹریک ٹو,
اس میں امریکن ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ افغانستان سے طالبان بے ہیڈنگ کے سینز پروڈیوس نہ کریں. وہ باربیرٹی جو ایک پریمیٹیو باربیرٹی تھی, بے ہیڈنگ والی سب کچھ, باقی سب چلے گا. یعنی یہ جو کمانڈوز کو مار دیا ہے شوٹ کر کے, یہ تو چل سکتا ہے, لیکن بے ہیڈنگز وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ان ادر ورڈس کہ امریکنز نے ایک نئے پرنسپل پہ پہنچے ہیں کہ الٹیمیٹلی دیکھیں, ایک ہے مورل چیز, ایک چیز ہے پاور آف دی پالیٹکس, یہ ریال پالیٹک میں طالبان نے یہ پروو کر دیا ہے یا کہ بھئی وہ ان کے پاس سٹینگ پاور ہے, کسی اور کے پاس سٹینگ پاور نہیں. اب کہنے میں انڈینز جو ہے ایمونیشن بھی دے رہے ہیں, 2 جہاز ان کے C-17 جو ہے وہ آئے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں پتا ہے کہ انڈین فورن آفس جو ہے, انڈین انٹیلیجنس ایجنسی نے ایکٹیولی انگیج کیا ہوا ہے طالبان کو. سو سبھی نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جو فورس ہیں وہ طالبان ہیں. سو الٹیمیٹلی اس کا ہوگا. اب رہ گئی بات کہ جب فورن آفس نے ایک بریفنگ کی تھی مئی کے آخر میں, بہت ہی کمپریہنسو بریفنگ کی تھی, اس میں میڈیا کے بھی کچھ لوگ تھے, میں بھی وہاں موجود تھا, اور لیکن اس میں پرنسپلی پارلیمنٹیرینز تھے. تو پاکستان کی پارٹیز نے کم از کم 3 جماعتوں نے شدید خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو الٹرا کنزرویٹزم ہے جو ابھی بات کر رہے تھے, یہ بڑھ جائے گی. آئی تھنک دس از اے جینوئن فیئر, بیکاز اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی طالبان جو ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا, امریکہ کو مار دوڑایا, کامیاب ہو گئے, تو ان رجت پسند ٹرینڈز کو پاکستان میں تقویت ملتی ہے. تو ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنے رجت پسند کو, بیکاز دیکھیں خطرہ آپ سے, مجھ سے اور مشرف سے تو نہیں ہے, ہمیں ان رجت پسند طاقتوں سے خطرہ ہے. جیسے آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم TLP برقرار رکھیں گے, TLP پہ بین برقرار رکھیں گے. پہلے ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ, تو یہ ریسپانس ہم کر رہے ہیں. ہمیں اس میں دوسرا ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم آف جسٹس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس دفعہ چونکہ ریاست کی سطح پر سنجیدگی بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑی واضح طور پہ نسبتاً زیادہ بھی نظر آتی ہے, اور وہ کنفیوژن بھی نہیں ہے کہ اچھا یہ سلیکٹو والا, اس لیے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ بہتری ہوگی. کیونکہ جب ریاست بہرحال جب اپنی عملداری پر اتر آئے, مینز بزنس, تو پھر اس کو نظر آتا ہے. پھر دیکھیے میرے خیال ہے ہمیں لیکن TLP کر دیا نا, مطلب ایک زمانے میں ناممکن بھی لگتا تھا. اتنا تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جو 10-15 سال ہم نے جس طریقے سے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے اور جو اس کی ہم نے قیمت ادا کی ہے, اس کے بعد بھی اگر یہ ریاست نہ سمجھے تو پھر بڑی زیادتی ہے. میرے خیال میں اس حوالے سے تو کچھ بہتری ہے, لیکن ریاست کے اندر پھر جو ایک اممیچورٹی کا عنصر ہے نا, وہ بھی تو ابھر کے آتا ہے نا. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پر اب افغانستان جیسے ایک نازک معاملے پر جس کابینہ کے وزیر کا دل کرتا تھا وہ اٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا. یہ شکر ہے آج کی کابینہ کی میٹنگ میں پرائم منسٹر نے یہ وہ سب کو بند کرایا ہے, یہ بیان بازی, اور ایک کمیٹی بنائی ہے کہ 2-3 لوگ ہیں اس میں کہ صرف یہی بات کریں. یہ اچھی بات ہے. میرا خیال نہیں, میرا خیال ہے اس میں فورن منسٹر ہیں, شاید NSA ہیں, اور ضروری ہے وہ. تو یہ جو تو یعنی یہ اممیچورٹی کے اوپر ایک میچور اپروچ آئی ہے, تو یہ معاملہ حل ہوا ہے. لیکن میرا خیال میں کہ آپ کی بات درست ہے, میں اگری کروں گا آپ سے کہ ہمارے پاس وہ تجربہ آ گیا ہے جس کی روشنی میں ہم یہ پریڈکٹ کر پا رہے ہیں کہ کیا ہوگا. شاید ہم نے لیٹ کر دیا ہے. اور دوسری چیز جو ایک ہم نے مس کی ہے میرے خیال میں وسیم, وہ ضروری ہے کہنا کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جتنا کچھ افغانستان میں پلاننگ ہو رہی ہے اس کی اس طریقے سے تمام تر سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ اونرشپ نہیں لے پا رہی, کیونکہ ہمارے پاس کو پراپر پالیسی نہیں آ رہی. سیشن کر دیا ہے 8 گھنٹے کا, 15 گھنٹے کا, ایک اور ہو رہا ہے عید کے بعد. 3 ایشو ہیں مین جو سامنے آئے تھے اس سیشن کے بعد. ایک سوال یہ تھا کہ اگر طالبان کابل پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو کیا پاکستان کو ریکگنائز کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے ہمارے پاس نہیں ہے نا. میں نے شامل قریشی صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا اس میں سوچ بچار جاری ہے, یوں ہے اور یوں ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ نہیں ہوا, اس لیے کہ ہماری پرنسپل ریڈ لائن ہے کہ ان کو ملیٹریلی اپنے آپ کو امپوز نہیں کرنا چاہیے. سو ہم کبھی نمبر 1 نہیں ہوں گے. دوسرا یہ کہ اگر ریفیوجیز آتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. میں نے قریشی صاحب سے یہ پوچھا, انہوں نے اس کا بھی جواب دیا کہ ہم اس میں کر رہے ہیں بات. لیکن یہ میرا پوائنٹ ہے کہ یہ پاکستان کی پالیسی کم از کم ایک پارلیمنٹ کے ذریعے, سول گورنمنٹ کے ذریعے یہ سامنے آ جانی چاہیے. ہو سکتا ہے پالیسی بن گئی ہے, وہ کہیں بھائی ہم مدامی صاحب آپ کو ٹیم تھوڑی بتائیں گے یار کیا پالیسی بنی ہے. لیکن اگر یہ تو پارلیمنٹ, مجھے بتائیں پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اس کی افغانستان میں ابھی تک ایک بریفنگ ہوئی ہے, بحث ہوئی ہے 2 بریفنگز پارلیمنٹ میں, ابھی تک ہر چیز میں بحث ہو رہی ہے, افغانستان پہ بحث ہی نہیں ہو رہی. تو یہ جو ہماری کمزوریاں ہیں نظام کیا پڑے گا. ہم نے سعودی عرب پہ جو بحث کی تھی اس میں نقصان بہت ہو گیا. نہیں لیکن دیکھنا یار, اگر آپ کا ہائیسٹ الیکٹڈ فورم ہے جو ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ یہ بحث تو کرے کہ پارلیمنٹ میں ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے. سب تو بڑی بحث ہوئی ہے. دیکھیں نا فورن آفس کی جو بریفنگ ہے پہلی 3.5 گھنٹے کی تھی, لیکن وہ ساری سب بیہائنڈ کلوزڈ ڈورز تھی نا. یہ رات کے 11 بجے تک چلتی ہے, 11 بجے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی چیز, پارلیمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ پبلکلی آ کے جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کرے اور اپنا انپٹ دے کہ یہ ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی گورنمنٹ اس پالیسی سے کیا لیتی ہے نہیں لیتی وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ چیز سامنے تو آئے. ایک ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو.
آپ بتائیں, خواہش تو ظاہر ہے سب کی ہے کہ اللہ کرے ملک امن کا گہوارہ بنا رہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اسٹارٹنگ فرام فاضل صاحب, تینوں سے سوال آخر میں, کہ آپ کو زیادہ حیرت ہوگی اگر امن و امان ڈسٹرب نہ ہو آنے والے دنوں میں پاکستان میں, تو آپ کو لگے گا یار میں کچھ بہت برا ایکسپیکٹ کر رہا تھا, ایسا نہیں ہوا, یا ادروائز؟ نہیں دیکھیں نا, ہم سب کی دعا تو ظاہر ہے اس میں وہ گول, لیکن میرے خیال میں گڑبڑ ہے. جو ابھی مشرف بات کر رہے تھے کہ ہمیں وہ انسیڈنٹس تو نظر آ رہے ہیں پچھلے 2-3 ہفتے میں, 4 ہفتے میں وہ شروع ہو گئے, تو وہ خطرہ تو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے پہلے جتنا اللہ نہ کرے. میرا خیال ہے پاکستان میں جو ہماری کیپیسٹی ہے اسٹیٹ کی, لا انفورسمنٹ کی, وہ پہلے سے بہت بہتر ہے. جی ہاں, اور ولنگنس بھی ہے, تو میرا خیال میں ہم کنٹرول کر پائیں گے, لیکن شروع ہو گیا معاملہ. جناب انفارچونیٹلی میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں آپٹمسٹک ہونا چاہیے. اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں گمبھیر ہے. دیکھیے, پہلی دفعہ جب ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہی تھی دہشت, جو اس کی سپورٹ تھی وہ ایک طرح سے ایک رومانس تھا, لیکن وہ بیرونی ایک چیز تھی, وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہوا تھا. طالبان یا جو ٹی ٹی پی کی آئیڈیالوجی تھی, یہ بیسکلی جس کو ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں, یہ القاعدہ تھا, پاکستانی القاعدہ تھا. وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پروپیگینڈے کے لیے, تاکہ اس میں پاکستانی اور طالبان کو جوڑا جا سکے, تو وہ ویسٹرنرز نے بھی اور انڈیا نے بھی اس پہ بڑا زور دیا. ٹی ٹی پی کوئی چیز نہیں تھی, وہ اوریجنلی القاعدہ تھا, اور اس سے پاکستان نے فل جنگ لڑی ہے. لیکن وہ جو رومانس تھا وہ ایک باہر والے, دور والے سے ایک رومانس تھا. آج جو صورتحال ہے, اور آپ نے مینشن کیا ٹی ایل پی, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے اس کے اوپر بات کرنا. دیکھیے, اس معاشرے میں بہت ساری امبیلنسز ہیں, ان امبیلنسز کو ایڈریس ہم نے نہیں کرنا. یعنی کہ جو سارا پیسہ ہے اشرافیہ کے پاس, اس میں سے کچھ پیسہ ان سے لے کے اور وہ ریاست کے تھرو ہم نے عوام پر نچھاور نہیں کرنا. بڑے بڑے پروجیکٹس پہ کر دیں گے, لیکن یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو اب احساس کہتے ہیں, یہ اس پروگرام میں اگر 1000 روپے بڑھ جائیں تو او جی ان کو اس پہ نہ لگاؤ, یہ تو ہیروئن ہے, ان سے محنت کرواؤ, یہ اس طرح کی یہ نیو کنزرویٹو آرگیومنٹ شروع ہو جاتے ہیں. سوری میں ٹائم لے رہا ہوں, ہے بڑا ضروری. یہ جو امبیلنسز ہیں اشرافیہ کے اور نان اشرافیہ کے بیچ میں, ان کو اس گیپ کو برج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک برج کرنے کا طریقہ یہ کہ ایک شدت پسند سوچ, جس کی نمائندگی ایک طرح سے ٹی ایل پی ہے. آپ چاہتے ہیں ٹی ایل پی پہ بین لگا دیں, یعنی کہ بیسکلی وہ پھر سے وہی چیز کہ یار اس پہ میوٹ بٹن, اس کو میوٹ کر دو, اس کا ماسک پہنا دو. بھائی آپ انگیج کرو اور آپ ان کے سوالوں کا جواب دو. سوات میں 2009 میں جو ہوا, کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی جناب اس ملک میں انگیج ہونا ہے نا, تو پھر ڈنڈا اٹھاؤ, بندوق اٹھاؤ, تو سب انگیج کریں گے, ورنہ کہتے ہیں مارو یار. وسیم, 2009 میں جو سوات میں ایک لہر اٹھی تھی, اس کا ایک عوامی عنصر بھی تھا, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. اور اس عنصر سے ہم نے ایکچولی آج تک ڈیل نہیں کیا. سوات کا کورٹ سسٹم جو ہے, خیبر پختونخوا کا کورٹ سسٹم 2009 کے مقابلے میں آج شاید درجہ بہتر ہو, لیکن کوئی میسو اس میں ٹرانسفارمیشن نہیں ہے. I am worried کہ ہم پھر سے آواز بند کر دیں گے, میوٹ کر دیں گے, اور اچانک جو ہے. فائنل ورڈ فرام یور سائیڈ. دیکھیے, میں 2-3 چیزیں مشرف نے بہت انٹرسٹنگ کی ہیں. میں ایز پیسمسٹک نہیں ہوں, لیکن دیکھیں پرنسپل ایشو مشرف نے اس کی طرف اشارہ کیا بھی, کہہ کے نہیں کیا لیکن کر ضرور دیا. دیکھیے, سوات میں ایشو کیا تھا کہ نظام انصاف یہاں پہ نہیں ہے, ڈسپنسیشن آف جسٹس نہیں ہے. جب والی سوات کا ایک سوئفٹ سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا تو چیزیں انڈر کنٹرول تھیں, بیکاز کیونکہ ریاست ڈیلیور کرتی تھی. انگریز کا جو بنایا ہوا لیگل سسٹم ہے پاکستان نے جس کو اڈاپٹ کیا ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. ہماری کورٹ ڈیلیور نہیں کرتی, ہماری پروسیکیوشن ڈیلیور نہیں کرتی, ہماری پولیسنگ ڈیلیور نہیں کرتی. ٹی ایل پی کو اگر ہم نے راستہ روکنا ہے تو ہمیں اسپیڈی جسٹس چاہیے. اس میں ہمیں الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن لانے کی ضرورت ہے, ہائی کورٹس تک جو ہر بندہ پٹیشن لے کے چلا جاتا ہے. یہ جو سارے ہمارے فینسینیٹنگ آئیڈیاز ہیں, ان پہ کچھ ہمیں کمپرومائز کر کے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو انصاف دینا ہے. کہاں؟ قتل پہ, ریپ پہ, اسالٹ پہ, ایکسٹورشن پہ, مار پیٹ پہ, وہ سب چیز وہاں پہ ہم بالکل ہماری کورٹس جو ہیں بالکل. یہ مثال نہ دے کہ طالبان کے نظام انصاف تو 8 دن میں انصاف ملتا ہے. اب جب اگر عثمان مرزا افغانستان میں ہوتا تو لگ جاتا پھانسی یار, یہاں تو ضمانت ہو جائے گی. سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا سسٹم آف جسٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے, اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم سسٹم, اگر ہم اس کے, اچھا اب یہ آئی ایم ناٹ ریئلی شیور, خود بھی تھوڑا سا اور لوگوں نے بھی اشارہ کیا, کیا
افغان طالبان ہی ٹی ٹی پی کے پیچھے تھے. آئی ایم ناٹ ریئلی شیور. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ڈانڈے بہت ملتے تھے. دوسری طرف ایک کانٹری اوپینین بھی ہے کہ پاکستانی طالبان جو ہیں ان کو اور قسم کی ریجنل ایکسٹرنل سپورٹ تھی, پیسہ آتا تھا, ان کو یوز کیا گیا وہ نام دے کے طالبان کا, تاکہ پاکستان کو افغان طالبان کے خلاف کھڑا کیا جائے. ابھی بھی آپ کو جو ایک عجیب سی سمپتھی پاکستان میں نظر آتی ہے افغان طالبان, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ گریٹ میجورٹی آف پاکستانی پیپل نے کبھی ذہنی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا. ان کو پاکستانی طالبان سے تو بہت نفرت ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ان سے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان دو الگ الگ چیزیں, دو الگ چیزیں. ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, تو یہ سارا سینیریو ہے جو کہ پاکستان میں جنم لے رہا ہے, ریجن میں جنم لے رہا ہے, جس کے پاکستان پہ اثرات ہوں گے, اور یہ بحث بہت ضروری ہے, اور اس پہ اللہ کرے کہ ہمارے لیے نتیجہ اس کا خوشکن ہو جو کچھ بھی ہے معاملہ. بریک لیتے ہیں, تھوڑا سا ذرا سیاست کے میدان میں بھی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. جناب علی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اب ذرا جاتے ہیں تھوڑا سا سیاست کے میدان میں چھلانگ مارتے ہیں, افغانستان سے آتے ہیں اور اسلام آباد سے ہوتے ہوئے ذرا نکلتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف. تو بھائی جان پہلے تو ذرا پریڈکشن اس میں دے دیں, آپ کو کوئی اس میں وہ تو نہیں ہے, اسلام آباد مظفر آباد ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, یہی معاملہ ہوگا. جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر کیا بلدیاتی کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم, آپ کو لگ رہا ہے میرا خیال جنرل الیکشن سے پہلے؟ ابھی تک تو یہ جو انہوں نے بحال کیے ہیں وہ تو نہیں ہوتا نظر آ رہا. اس کو ویٹ کرائیں گے, میرا خیال ہے جنوری میں شاید ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے اف آئی ریممبر کریکٹلی, تو وہ پھر نئے جب ٹرم آئے گی تو پھر میرا خیال ہے پی ٹی آئی جو ہے کو سوچے گی. اصل میں مسئلہ یہ انہیں پنجاب میں یہ ڈر ہے کہ پنجاب میں اگر بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ جیت گئی تو مسئلہ پڑ جائے گا, وہ ہوا چل پڑے گی, تو وہ ایشو ہے, تو اس سے اب ان کو نمٹنا ہے. اور آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اگر اس بارے میں پریشان ہے تو ٹھیک پریشان ہے, پریشانی بنتا ہے. ابھی دیکھیں جتنی آپ کو آپ بائی الیکشن دیکھ لیں اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے پنجاب میں ووٹ پڑ رہا ہے. یہ بات ضرور ہے کہ بائی الیکشنز میں جو ایک چیز جو زیادہ لوگ اس پہ بات نہیں کر رہے کہ پی ٹی آئی ہار رہی ہے لیکن 40-50 ہزار ووٹ لے فارغ نہیں ہو رہی, فارغ نہیں ہو رہی, پیپلز پارٹی والا حل نہیں ہو رہا, واک اوور نہیں ہے. لیکن بلدیاتی الیکشن میں اگر ایک بار پھر نون جیت گئی تو وہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت الیکشن سے 2 سال پہلے وہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہوگا. کیا ویسے آج کسی نے مجھے ڈسکس کیا, آپ بتائیں ایسا بھی مشرف صاحب کوئی سیاسی منظرنامہ ممکن ہے؟ ہم یہ جوتشی والا میں کام نہیں کر رہا, لیکن ایک انالیسس کی سینیریوز مختلف ڈیزائن کرتے ہیں نا, کہ 2023 کا الیکشن کا آؤٹ پٹ کچھ اس طرح کا ہو, نواز شریف کے اپنے بیانی اور باقی وجوہات کی بنا پر جو بھی ہے, وفاق میں تو نہیں معاملہ بن پائے, لیکن پنجاب کی حد تک نون لیگ کا اگر معاملہ بن جائے تو وہاں شہباز شریف جیسا ایک ایڈمنسٹریٹر مل جائے جو ذرا صوبے کا اگر بیڑا کر ہو گیا تو اس کو بہتر کر دے, وفاق میں پی ٹی آئی ہو تاکہ وہ خارجہ امور فلاں میں سارے معاملات ایک پیج پہ رہیں. ایسا بھی کچھ صورتحال ممکن ہے یا زیادہ امکان اسی چیز کا آپ کے خیال میں؟ نہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے جو زیادہ دلچسپ چیز دیکھنے والی ہوگی وہ یہ کہ کیا جو ایک طرح سے گڈ لک رہی ہے وزیر اعظم کی اور ان کی جماعت کی, اور گڈ لک کو آپ تنزیہ بھی اور غیر تنزیہ دونوں طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں, اس کی تفسیر ہم خود کر لیں گڈ لک کی, لیکن اس گڈ لک کے اوپر اب کیا وہ اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں یا نہیں. اب ایک جو چیز جو لک, اس میں لک کا ایلیمنٹ ضرور ہے لیکن اس میں کام بھی کیا گیا, یہ این سی او سی کے تھرو یہ کووڈ کا جو اثر تھا پاکستان پہ وہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح بہت سارے اور ممالک میں ہوا. اور زیادہ دلچسپ چیز یہ کہ یہ جو بجٹ اناؤنس ہوا, جس کی میں تو سمجھتا ہوں یہ شروع سے ایسے ہونا چاہیے تھا. یار یہ وہ ملک نہیں ہے جو افورڈ کر سکتا ہے یہ ڈیفیسٹ والی ڈیبیٹ. آپ جو ریاست ہے وہ پیسے خرچ کرے اور وہ اتنے پیسے خرچ کرے کہ وہ سائیکل چل جائے اور وہ لوگ کنزیوم کرنا شروع کریں. ہاں ڈیٹ اوپر جائے گا, امبیلنس ہوں گی چیزیں, لیکن لوگوں کی آمدن بڑھتی جائے گی ایون انفلیشن. اگر یہ جو انہوں نے اس بجٹ میں کیا ہے, لیٹس سے کہ جو ریلیسز ہیں, فنڈز جو ریلیز ہوتے ہیں وہ جنوری والا اور جنوری سے پہلے زیادہ فنڈز یہ خرچ کر لیتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے خاص طور پہ پنجاب میں شاید یہ ممکن ہو, اس کی میں آپ کو ایکسیپشن دوں گا کہ کیوں نہیں ہوگا, لیکن شاید یہ ممکن ہو کہ جو نوجوان ووٹر ہے اور جو جیالہ ہے پی ٹی آئی کا وہ کنسولیڈیٹ ہو جائیں اور وہ اتنی پرفارمنس دے سکیں کہ وہ جو ہے کمپیٹ کر سکے پی ایم ایل کے ساتھ. اس میں ایک جو بیک بریکر ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ وزیر اعظم پنجاب اور ان کی ٹیم ہے. 3 سال ہو گئے, 7 آئی جی رہ چکے ہیں پنجاب میں, محکمہ تعلیم میں جو ہے 6 سیکرٹری رہ چکے ہیں. جس محکمے کو پنجاب میں سب تبدیل ہو گیا, پورا پنجاب تبدیل ہو گیا, لیکن پنجاب ٹھیک ہو کے نہیں دیتا. اگر لاہور کی سڑکوں پہ کچرا ہوا, اگر لوگ کمپلین کرتے رہے کہ سڑکیں نہیں بن رہی, ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, تو پھر جتنا بھی اکنامک گروتھ ہو جائے, جتنا بھی جیب میں پیسہ آ جائے, جتنی بھی گاڑیاں بک جائیں,
it won't save PTI from a disaster, چاہے بلدیاتی ہو یا 2023. لیکن ٹھیک ہے, لیکن موئی صاحب ایک طرف تو صرف فہد بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک تو انکمبنسی فیکٹر بھی ہوتا ہے, لیکن پی ٹی آئی اگر ہار بھی رہی ہے تو ایسا نہیں کہ بالکل فارغ ہو رہی ہے, تو ایک یہ ایلیمنٹ ان کی فیور میں. پھر دوسرا یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو تجزیے میں شاید نہیں آ رہا, جو اسی طرح مشرف صاحب نے اشارہ کیا کہ کتنا نیا ووٹر آئے گا جو پہلی دفعہ ووٹ دے گا, اس کا عمران خان سے کتنا رومانس کا کیا لیول ہے, وہ سارا کچھ تھوڑی سی چابی شابی چل جائے, پہیے لگ جائے, تو پھر پی ٹی آئی کے لیے گیم بن سکتی ہے. پھر تو نہیں, گڈ لک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, فیری گاڈ مدر جو ہے پاکستان پی ٹی آئی فادر کے گڈ مدر جو ہے 2023 تک تو وہ چل سکتا ہے بچ بچا کے. خود میرا خیال ہے خود پرائم منسٹر کو بھی احساس ہے کہ آگے ان کو فیری گاڈ مدر کے بغیر جو ہے اپنی گڈ لک فیکٹر کے بغیر اس کو یہ لڑائی چلانی پڑے گی. شہباز شریف صاحب کو جو نہیں جانے دیا گیا, اور جو شہباز شریف جانا چاہتے تھے, ان کو سپورٹ تھی کہیں سے کہ وہ جانا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو انہوں نے جانے نہیں دیا. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سپینر پھینکا گیا ہے, بیکاز شہباز شریف کا جو بات کی تھی کہ وہ پنجاب کو ایڈمنسٹر آپ نے کہا, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک پرائم منسٹر کی ٹیم اور پرائم منسٹر میں یہ کلیئرٹی ہے کہ کس طرح سے چیزیں کس طرح موو ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی سبب ان کو شہباز شریف سے انسیکیورٹی بھی ہے کہ کہیں ان کے معاملات یہ نواز شریف جتنے لچکدار مطلب غیر لچکدار ہرگز بھی نہیں ہے, جی بالکل, یہ نہ ہو کہ ان کی ارینجمنٹ ہو جائے اور ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے. تو ایسا نہ ہو کہ فیری گاڈ مدر کے ساتھ شہباز شریف کی ارینجمنٹ ہو جائے, وہ نہیں اجازت دے رہے کہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو ایک لڑائی جو ہے وہ ہو رہی ہے سٹل طریقے سے اس وقت, ٹھیک ہے. اور وہ اونٹ جس طرف کروٹ لے گا وہی 2023 کے الیکشن کے نتیجے کو بتانے میں مددگار. دو تین چیزیں اور بھی ہیں. وہ کیا؟ ایک تو آپ دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں اگر وہ انٹروڈیوس ہو جاتی ہیں تو بہت سے جو کینڈیڈیٹس نے اپنا ریزرو ووٹ رکھا ہوا ہے 15-20 ہزار کا پنجاب پورے میں پورے پاکستان میں, لوگوں کے پاس ووٹ ہے, ووٹ کہیں پہ وہ اصل میں ہے نہیں بندے, لیکن وہ ووٹ ایگزسٹ کرتا ہے. دے آر ناٹ نیسرلی ہیومن بینگز بٹ دے آر ووٹس, ٹھیک ہے. وہ ہے نا, وہ ہمارے تمام حلقوں کے اندر لوگوں نے پچھلے 25-30 سالوں میں ایسے ووٹ رکھے ہوئے جو ڈل جاتے ہیں, نظر نہیں آتے, لیکن وہ ہیومن بینگز نہیں ہیں لیکن وہ ووٹس ہیں. جیسے آپ کے ٹویٹر کے اوپر بہت سے لوگوں کے ٹویٹر میں آپ کے جو بہت سے ری ٹویٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ جو ری ٹویٹس ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے انسان نہیں ہوتے, لیکن ری ٹویٹس ہو جاتے ہیں. تمام پارٹیز میں ایسے ہے نا, تو وہ سب نہیں ہو پائے گا. کچھ لوگوں کے 6-7 ملین ایسے کہتے ہیں جو فالوورز ہیں, اصل میں وہ 1.5-2 ملین ہے, لیکن وہ اصل میں 6 ملین نظر آتے ہیں. تو اسی طرح دھاندلی کا ایلیمنٹ کم ہو جائے گا. پہلے آگے تو چلے, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے جو میں بات کر رہا ہوں. وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہے آپ نے. دو, ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر آ جاتی ہے, سیکنڈلی جو اوورسیز پاکستانی کا ووٹ اگر کاؤنٹ ہوتا ہے جس پہ عمران خان بینکر ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اوورسیز پاکستانی کا ووٹ, پھر احساس پروگرام, پنجاب روزگار اسکیم, یہ سب چیزوں پہ ان کا خیال ہے, جو قرضہ ورزہ دے رہے ہیں, سب کچھ ہے کہ ہم پنجاب کے اندر, کیونکہ کے پی وہ ہولڈ کر رہے ہیں, ہاں صحیح, تو ان کو ہے کہ اگر پنجاب میں ہم 50-50 بھی ہو جائیں, یہ 55-45 ہو جائیں, تو ہم مینیج کر لیں گے سینٹر, بیکاز سینٹر تو تبھی بنے گا نا. ان کو پنجاب کے بغیر وہ رول سینٹر کوئی کر نہیں سکا آج تک, بہت مشکل ہے پنجاب, اور جب کیا بھی ہے تو بڑا ہی پھڈا پڑا رہا ہے, عجیب صورتحال ہوتی ہے. تو یہ گیم اس وقت چل رہی ہے, the jury is out. آج اگر آپ بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کو 2023 میں حصول اقتدار کے لیے زیادہ پریشان ہونا چاہیے, کون سی پارٹی کے امکانات کم؟ دیکھیے آج کے پاکستان میں جو ہے نا وہ ہر 2-3 ہفتے بعد یہ سوال کا جواب ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو کچھ اس وقت میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ حکومت کی پوزیشن مستحکم ہے. پی ٹی آئی اپوزیشن جو ہے وہ آپس میں, یعنی آج اگر ان سے اپوزیشن سے پوچھیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. تو اور یہی وہ ایشو ہے کہ وہ یعنی وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے ہم نے ساروں نے پرفارمنس کی بات کی, پرفارمنس پہ جو ہے نا ووٹ کم ہی پڑتا ہے. وہ ووٹ ایک عجیب سی چیز ہے. وہ منہ سلائی پرویز الہی نے بہت برا تو کام نہیں کیا تھا, کافرین نے کتنا کام کیا تھا, پی ایم ایل این نے کچھ کم کام کیا تھا, تو اینڈ میں اور پیپلز پارٹی نے کچھ زیادہ کام کیا تھا سندھ میں, جو ہمیشہ آ جاتی ہے. آخری 4 مہینے گورننس تو نہیں ہے, وہ ہوا چلتی ہے, دیکھیں نا کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ہوا چلتی ہے, وہ ہوا کیا ہے, ہوا یہی ہے نا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے یار اس باری ان کی باری, یار جیت رہا ہے یار, یہ نہیں جیت رہا, وہ ہوا جہاں سے آئی وہ لے جائے گی. اس پہ میرا موقف, اور اسی ہوا کو بنانے کے لیے شہباز صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں. میرا ویو اس پہ تھوڑا سا نہیں بہت مختلف ہے. کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جمہوریت کا جو نظام ہے اس کو ایک
اس کو گندا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لوگ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے ووٹ نہیں دیتے اور اپنے مفادات سے ہٹ کے جو ہے جو فیلنگ آتی ہے. ہاں, اور پھر وہ اب جیسے دیکھیں نا, جہاں سے وہ 15-20 ہزار جو وہ جادو کے جو ووٹ جن کی بات کر رہے تھے, اب مجھے تو بڑا ڈر ہے کہ اگر کوئی معصوم آدمی یہ سمجھتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ ایک ایسی مشین ہوگی جس پہ جادو نہیں چلایا جا سکتا, تو وہ آپ اس کی معصومیت پر قربان ہونے کو تیار ہے. اس پہ تو اور گند ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو اور زیادہ جو ہے. شاہد خاقان کہتے ہیں وہ پوری مشین ہے, وہ سائیڈ پہ, وہ کہتے ہیں اندر پورے کا پورا پریزائڈنگ آفیسر سائیڈ پہ ہو جاتا ہے. جی ہاں, تو مشین بیچاری کیا بیچتی ہے. مشین تو تھوڑا سا کوڈ آپ ڈالیں تو جو ہے چل جائے گا. اچھا, زیادہ بڑا انٹرنیٹ کنیکٹڈ نہیں ہے ویسے کہ کوڈ ڈال کے کچھ کر لیں. نہیں, اسٹینڈ الون مشین نہیں, اسمبلی لینگویج اگر آپ جانتے ہو, مشین لرننگ ہو, مطلب دیر از مینی ویز ان وچ اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. زیادہ میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں پرفارمنس شاید اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا کرنا چاہیے, لیکن اتنا ضرور میٹر کرتی ہے جتنا نظر آیا پی ایم ایل نون باوجود اتنا زیادہ جادو, پھر بھی زیادہ جادو ہوا, اتنا زیادہ, لیکن اس کے باوجود جتنا زور پڑا ذرائع جو آپ اس کو کہنا چاہیں, جو شہر تھے پنجاب کے اسپیشلی جنوب سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل نون نے آن الیکشن نائٹ پی ایم ایل این نے آفیشیلی پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹیں لی. ایگزیکٹلی, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے باوجود اور باقی سب کے باوجود. تو اس لیے پرفارمنس ضرور میٹر کرتی ہے. صرف پرفارمنس شاید میٹر نہ کرتی ہو, نہیں, وہ ہماری ایک بایس بھی ہے وسیم, آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے. ہم تو جلے ہوئے بیٹھے ہیں نا. ہاں, تو اس لیے لیکن کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں کیا ہوگا جو بار بار ووٹر آ کے ان کو ووٹ دیتا ہے. ٹھیک, چلو اس پہ فائنل ورڈ لیتے ہیں, بریک کے بعد کرتے ہیں اس کو. جاتے آتے سر, ہاں آپ سٹارٹ. نہیں, آپ کا جو بیسک کوسچن تو پہلے فریم کر دیں. میں سر میں نے کہا آپ سے پوائنٹ میں کرنا ہے نا, میرا تو بڑا دل سے ایک سوال آ رہا ہے, اگر اس کی انڈورسمنٹ آپ لوگ سب کہہ سکیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ پارلیمان میں دنیا بھر کی پارلیمان میں کرسیاں بھی چل جاتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے یہ وہ, تبھی آزاد کشمیر میں الیکشن چل رہا ہے تو بیان بازیاں چل رہی ہیں, کہیں کہیں لائن کراس ہو رہی ہے, جس طرح میرا خیال ہے بالکل کی ہے لیمن گنڈا پور صاحب نے لائن کراس آج کی ہے, بڑی کب نہیں کی, یہ اچھا سوال ہے بالکل. مجھے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف کو رگڑیں سارا کچھ کریں, لیکن جب مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں عمران خان کشمیر فروش ہے, میری اطلاع میں کہ بیچ کر آیا ہے کشمیر, یا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ یہ مودی کا یار ہے, شادیوں میں بلاتا ہے, ہم اتنے میچور بھی تک تو ہو جائیں ایٹ لیسٹ کہ یار کم از کم یہ غداری مودی کا دوست ہے, ساڑیاں بیچتا ہے, آم اس کے کھاتا ہے, اس مصیبت سے تو نکلے ہیں. کشمیر بیچ دیا عمران خان نے مودی سے سیٹنگ کر کے, دیکھیں اس کی تو کیا صرف اس لیے کہ وہاں بکتا ہے تو بس آپ بیچ رہے ہیں, اس کی کوئی بھی کاسٹ. اس کی تو وجہ ہے کہ سیاسی لیڈران یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ عوام الناس سے بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہت کامن ڈینومینیٹر, بہت ہی بیئر منیمم ڈینومینیٹر چاہیے, تبھی آپ کمیونیکیٹ کریں گے, ورنہ آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ لیڈر اس وقت اس مولوی پر کس منہ سے تنقید کرتا ہے جو مذہب کارڈ استعمال کرتا ہے؟ اگر آپ وطن کارڈ استعمال کر سکتے ہیں کہ یار اس کو غدار بولنے سے میرا کشمیر میں بک جائے گا تو بولو, تو پھر وہ کافر کہتا ہے, اس کی دکان وہاں چلتی ہے, بس ٹھیک ہے, سب ایک ہی کام کر رہے ہیں, ہم ذرا کوٹ پینٹ پہن کے کر رہے ہیں. بادامی کوئی فرق نہیں ہے, مسئلہ نہ مذہب کا ہے نہ وطن کا ہے, مسئلہ ہے کامن ڈینومینیٹر کا, کہ کامن ڈینومینیٹر کیا ہے. اسی لیے ہمارے جو ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں جتنا زیادہ بیسک بات کرتے ہیں, جتنی اتنا زیادہ وہ بکتے ہیں اور اتنی بہتر ریٹنگ آتی. جتنی مشکل بات کرتے ہیں ایکیڈیمک, پروفیسر, تھنک ٹینک, کالمنسٹ, اتنا زیادہ جو ہے وہ جڑ نہیں سکتا. پہلے بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں وہ جو کہہ رہے ہیں پرفارمنس ہے, یس آف کورس پرفارمنس ہوتی ہے, پرفارمنس سے نیریٹو بنتا ہے. پارٹی وہ الیکشن جیتتی ہے دنیا میں کہیں پر بھی جو الیکشن سے 3-4 مہینے پہلے نیریٹو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس پہ کریں گے, میں کنکلوڈ کروں سر, آپ اسی یہ غداری وطن کیا مطلب یہ, اور خاص طور پہ دیکھیے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, کشمیر کا معاملہ جو ہے اس کو تو اب چھوڑ دیں, معاف کر دیں اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے. آپ بات کریں جی آزاد کشمیر میں آپ نے کس طریقے سے بہتری کرنی ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, نوکریاں دینی ہیں, تعلیم لانی ہے, وہ اور دیکھیں نا وہ جو ایک دوسرے پہ غداری کا الزامات لگا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ ووٹر کو کتنا اس پہ فرق پڑ رہا ہے, لیکن یہ کہ کیونکہ یہ زیادہ چبھتا ہے ان کے خیال میں تو شاید بس. حالانکہ پچھلے الیکشن میں بلاول نے نعرہ لگایا تو نون لیگ جیتی تھی اس میں, تو اب پی ٹی آئی جیت جائے گی. وسیم بڑا عجیب سا لگتا ہے جس ملک میں الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان ہو, ان کے سب سے قریبی مشیر جو ہیں وہ جو لوگ ہیں ان کے گرد جو انہوں نے اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہ بیان بازی کے لیے اور یہ بھانڈ پنے کے لیے, تو اس میں ہم چھوٹے لیڈروں کی بات کر رہے ہوں جن کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی وزیر اعظم کی ہے, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ مطلب میرا خیال ہے کپتان خود بھی شاید کہا کرتے تھے کہ لیڈرشپ سٹارٹس ایٹ دی ٹاپ, ان کو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. تو اگر وہ ایگزامپل بہتر سیٹ کر رہے ہوتے تو یقیناً
بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف صاحبہ اور دیگر اور علی امین گانڈا پور پہ زیادہ تنقید. بٹ آئی ہوپ کہ یہ ٹرینڈ ختم ہو, لیکن یہ خواہش, ہزاروں خواہش ہے ایسی, خواہش پہ دم نکلے. زندگی صحت رہے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.